इस वक्त आपके लिए चलेंगे सिंध असेंबली, जहां पर वजीर आला सिंध मुराद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रुपए चाहिए थे, 50 में से 25 हम दे रहे हैं, 25 वफाक दे रही है। इस साल हमें तकरीबन 20 अरब रुपए मिल चुके हैं, 9 अरब वफाक से और तकरीबन इतनी 18 अरब की करीब सिंध से। अगले साल 20 अरब रुपए रखे हुए हैं, 10 वफाक के 10 हमारे। तो जो हमारे हाथ में चीज़ है उसके लिए हमने कोशिश की है एलोकेशन पूरी रखें। हाँ, एग्जीक्यूशन में इश्यूज आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ी तेज़ी से बड़ा अच्छा काम चल रहा है, प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हमने हमारी जो विल वो दिखाई हुई है कि हमने पूरे पैसे रखे हुए हैं। वफाक का मैंने आपको बताया कि कितने, आपने डिसैलिनेशन की बात की थी, हमारा 5 मिलियन गैलन पर डे का डिसैलिनेशन का प्लांट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसलिए कि अभी तक कीमत बहुत ज़्यादा है और हम उसको, आप अगर देखें, लोग कहते हैं काफ़ी कि जी पूरा मिडल ईस्ट डिसैलिनेशन पे चल रहा है, फलाना ढिमकाना। एक तो उनके पास तेल है, दूसरा मैं कुवैत में रहा हूँ, कुवैत की पूरी पॉपुलेशन जो है वो 20 लाख थी उस वक्त, पता नहीं शायद 17 लाख थी इस वक्त, तो उनको 17 लाख के लिए पानी चाहिए था। आपकी आबादी जो है ना से कई ज़्यादा है, एक तो तेल मुफ्त और ऊपर से कम आबादी, तो इट इज़ एक्सपेंसिव। लेकिन हम 5 मिलियन गैलन का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो काफ़ी एडवांस सोलिसिटेशन स्टेज पे है, और अगर हम कीमतें और कम ला सके, अनफॉर्चुनेटली सोल्यूशन आगे जाके ही होगा, बट हम सबको पानी के पैसे देने होंगे, चाहे वो नहरी पानी हो इरिगेशन के लिए, चाहे वो पीने का पानी हो। तो हमने उस पर जो कॉस्ट कम से कम आ रही है उसको फार्म तक या लोगों तक पहुंचाने की वो कॉस्ट हमने देनी होगी एज ए सर्विस। माइक उकड़ी वठो, इन करे आवाज़ मूंखे अची वञे साफ़ सुथरो। शाह साहब, तव्हां पंहिंजी तकरीर में कल्ह ॿुधायो त सिर्फ़ु तालीम खाते में 4400 नौकरियूं रखियूं आहिनि, ॿियनि खातनि में नौकरियूं मिलंदियूं नौजवाननि खे या न, इहो ॿुधाइजो। ॿियो गोरख हिल स्टेशन लाइ रुॻो सिर्फ़ु 25 करोड़ रुपया रखिया था। अच्छा, सभिनी खां पहिरीं त नौकरियुनि जी असां ग्रेड 1 to 4, अच्छा ग्रेड 1 to 4 की जो जॉब्स हैं वो हमारे पास इस वक्त तकरीबन, अब मुझे नंबर याद नहीं, टोटल वैकेंसीज मौजूद हैं। एजुकेशन में तो हमने एक स्पेशल नया करके ऐड किए हैं, जो वैकेंसीज मौजूद हैं और वो 20-25 हज़ार से कम नहीं होंगी। उसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस चल रहा है। उसके साथ साथ जो 5 to 15 वाली जॉब्स हैं उसको भी बाय कोर्ट ऑर्डर हमें पाबंद किया गया कि IBA से टेस्ट कराएं पहले, वो IBA की टेस्टिंग और उसके लिए सारा फ्रेमवर्क तैयार है, और इस साल वो नौकरियां भी दी जाएंगी। नंबर्स इस वक्त मुझे याद नहीं है, मैं आपको बता सकूँ, वो भी 10,000 से ऊपर ही होंगी मेरे जो अंदाज़ा है, लेकिन मैं एग्जैक्ट नंबर आपको भी मैं आपको बता दें। तीसरी नौकरी हमारी 17 ग्रेड और उससे ऊपर की जो पब्लिक, 16 ग्रेड और उससे ऊपर की जो पब्लिक सर्विस कमीशन से होती है, वो उसका भी रिकॉर्ड दे दूंगा। हमने काफ़ी जॉब्स पिछले 2-3 सालों में, अगेन 20 हज़ार के करीब जॉब्स हम दे चुके हैं इन दिस, और अगले साल भी उसका एक प्लान होगा जो मिलेंगी। और आपने क्या कुछ और? हाँ, गोरख हिल स्टेशन के लिए पहले ही काफ़ी खर्चा हुआ है, उसके लिए रोड और उसकी ज़रूरत होगी। जो हमें, देखिए हम चाहते बहुत कुछ है करने के लिए, रिसोर्सेज की कमी की वजह से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, तो प्रायोरिटी में जो चीज़ आती है उस हिसाब से हम पैसे डाल रहे हैं। शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि आपके साथ एक इत्तेहादी जमात है जो वफाक में बैठी हुई है, उसकी फरमाइश पर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह और सखर में जो प्ले ग्राउंड बनेंगे, स्ट्रीट लाइट बनेंगी या सीवरेज का, वो हुकूमत सिंध को देने के बजाय वफाकी वजारत हाउसिंग को दी गई हैं। क्या आपने उस पर एहतजाज किया? और नंबर 2 कि आपके 1 साल में NFC की रकम कितनी कम मिली या ज़्यादा मिली, या आपने उस पर वफाक से बात की? थैंक यू। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, मेरे दिल से कर दिया, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी करें, अगर अब कैसे मैं इसको शुरुआत कैसे करूँ, इसकी कहानी लंबी है, बहुत ज़्यादा ना भूल जाऊँ।
ایک ادارہ تھا وفاق کا پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ PWD. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ بہت ہی گھٹیا کام کر رہے ہیں اور اس ادارے کو میں ختم کر دیتا ہوں, اور انہوں نے ختم کر دیا. پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اب نہیں ہے. پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ جو بھی پروجیکٹس کر رہا تھا وہ انہوں نے اس سال, پہلے نہیں کیے تھے اس لیے ابھی ختم ہوا پچھلے سال میں, یہ جو اگلا سال ہے یہ فیڈرل PSDP ہے, لکیلی میرے پاس پڑی ہوئی ہے ادھر سامنے. باقی 3 صوبوں میں وہ ساری اسکیمیں انہوں نے along with budget with 50% allocation پنجاب صوبے کو, بلوچستان صوبے کو اور خیبر پختونخوا صوبے کو, جہاں پہ وفاق کی حکومت ملی ہے, وہ انہوں نے وفاق میں دے دی. جب پہلا ورژن اس کا آیا, یہ ہم ان سے کہہ چکے تھے کہ یہ اسکیمیں آپ ہمیں ایز پارٹ ٹریٹ کریں. بھائی PWD کر رہی تھی جو کہ میرے حساب سے غلط کر رہی تھی اس وقت بھی, اس لیے وفاق کا کام نہیں ہے کہ وہ گلی نمبر کیا محلہ نمبر 420 کی گلی نمبر 840 کا گٹر کا ڈھکن نمبر 1680 ڈالے. مطلب یہ اسکیمیں تھیں اس پہ, تو یہ ان کا کام نہیں. لوگ ہم وفاق کا بھی نہیں, لوکل گورنمنٹس کو ہم امپاور کر رہے ہیں کہ وہ کام کریں. لیکن یہ انہوں نے کیا ہوا تھا, یہ شروع کیا تھا ایک حضرت نے جو 2018 میں آئے ہوئے تھے. یہ طریقہ ہوتا ہے انکروچ کرنے کا آن پروونشل اٹانومی. اچھا, اس دفعہ PWD انہوں نے ختم کر دی تو باقی 3 صوبوں کو ٹرانسفر کر دیے. اور اگر یہ فیڈرل PSDP کہ میں پیج نمبر بتا دیتا ہوں, آپ کے پاس شاید یہ کتاب اس وقت نہیں ہوگی لیکن آپ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے, دیکھ لیجئے گا. پیج نمبر 45 اگر آپ کھولیں گے, یہاں ہاؤسنگ اینڈ ورکس ڈویژن لکھا ہے اور اس میں تقریباً 18 اور 7 25 اسکیمیں ہیں جو کہ ڈالی گئی ہیں. ان 25 میں سے 7 اسکیمیں اسلام آباد کی ہیں. ٹھیک ہے, اسلام آباد میں تو کوئی صوبے کا عمل دخل نہیں ہے. باقی 18 اسکیمیں سندھ کی ہیں. وفاق سندھ کی کالونی نہیں ہے. میں نے بڑے صاف طریقے سے نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب سے عرض کیا اور یہی کہا تھا کہ پلیز ڈونٹ ٹریٹ دی اربن ایریاز آف سندھ ایز اے کالونی. انہوں نے مجھے ادھر کہا یہ غلط ہے, اور اسحاق ڈار صاحب کو اور احسن اقبال صاحب کو کہا کہ آپ بات کر کے اور اس کو درست کر دیں. میں نے جب یہ جو NEC کے اندر یہ ڈاکیومنٹ آتا ہے, میں نے کہا کہ جی میں اس کو, اس کے علاوہ 2 اور چیزیں تھیں جس پہ میں نے سخت اعتراض کیا تھا, وہ بھی بتا دیتا ہوں, پہلے یہ ختم کر لوں. میں نے کہا کہ جی اگر یہ نہیں ہوں, میں اس کو کنڈیشنلی ریکمینڈ کر رہا ہوں, اس لیے الٹیمیٹلی تو یہ جائے گا اسمبلی میں بھی. اسمبلی باقی ہے, یہ میں ذرا اس پہ جائے گا, ابھی اسمبلی باقی ہے اس کو پاس ہونے میں, وفاقی بجٹ کو پاس ہونے میں. تو میں کہا میں ریکمینڈ تبھی کر سکتا ہوں اسمبلی کو کہ میری 3 خدشات جو ہیں وہ آپ دور کریں, اور سب سے اوپر یہی تھا کہ یہ اسکیمیں جو آپ نے ڈالی ہیں ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں, جیسے باقی صوبوں کے لیے آپ نے صوبوں میں رکھی ہیں, اس کو بھی صوبے کی ایگزیکیوشن میں دیں. اور انہوں نے یہ کہا, اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے امیڈیٹلی 4 جون کو نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی. 5 جون کو ایک خط لکھ تو میں نے 4 کو رات کو دیا تھا, وہ دیر ہو گئی تھی تو دفاتر بند ہو گئے تھے, میں اسلام آباد نہیں تھا. اگلے دن میں نے صبح انشور کیا کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اور پلاننگ منسٹر صاحب کے دفتر میں ریسیو ہو جائے خط, اور ریسیٹ میرے پاس موجود ہے. اور میں نے اس میں لکھا, یہی آپ کہیں گے تو آپ کو کاپی دے دوں گا. یہ نکلوا لیجئے گا, میرا کوئی اسٹاف والا ہے ادھر, وہ نکلوا لیجئے گا, بھلے سب کو مل جائے. میں نے کہا کہ اس شرط پہ میں اس کو ریکمینڈ, اور میں نے وہ خط میں لکھ دیا کہ
recommended the PSGP subject to the following. اور وہ 3 لکھ دیے تھے میں نے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا. مسلم ممالک اسرائیل سے تعلقات منقطع کریں. OIC کا اجلاس بلایا جائے. مشکل کی گھڑی میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے. پاکستان ہر طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے. موجودہ صورتحال میں امت مسلمہ کو متحد ہونا پڑے گا. اسرائیل ایران کی جنگ ابھی جاری ہے. اسرائیل نے یمن، ایران اور فلسطین کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. غیر مسلموں کے ضمیر جاگ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے ضمیر نہیں جاگ رہے. ایران کا اسرائیل پر بھرپور جوابی وار. 5واں میزائل حملہ بھی کر دیا. ایران کا تل ابیب میں جوہری تحقیقی مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. ایرانی میڈیا کے مطابق وسطی اسرائیل پر 150 سے زائد بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا. میزائل اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں گرے. 7 اسرائیلی ہلاک، 90 شدید زخمی ہو گئے. ایرانی میزائل حملوں کے بعد تل ابیب میں متعدد عمارتوں کو آگ لگ گئی. آسمان پر گہرے دھوئیں کے بادل چھا گئے. اسرائیلی شہری خوف کے مارے بنکرز میں چھپ گئے. اسرائیل کے متعدد علاقوں میں بجلی کا نظام معطل ہو گیا. اسرائیل کے ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ آفس کے باہر بھی دھماکہ. ایرانی حملوں کی دہشت. اسرائیل میں موجود امریکی سفیر مائک ہکابی کی خوف کے مارے رات بھر دوڑیں. چھپنے کے لیے بار بار پناہ گاہوں کا رخ کرتے رہے. خبر ایجنسی کے مطابق امریکی سفیر مائک ہکابی نے اسرائیل میں رات بھر بمباری کے دوران 5 مرتبہ پناہ لی. امریکی سفیر نے خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رات اسرائیل میں ایک کٹھن رات رہی. ناظرین، پنجاب حکومت کا آئندہ مالی سال کا بجٹ ہائی سپیڈ ریل لاہور تا راولپنڈی کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے میں جوائن کریں گے حسن رضا، بیورو چیف لاہور. حسن، بتائیے گا پنجاب میں بجٹ پیش کیا جانا ہے، کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، پنجاب حکومت نے کل بجٹ جو ہے وہ 5000 سے بڑھا کر 6500 ارب روپے کا کل تخمینہ کر لیا ہے، جس میں 1200 ارب روپے سے زائد کا پنجاب کا ترقیاتی بجٹ ہوگا. اور ترقیاتی بجٹ میں ہائی سپیڈ ریل لاہور تا راولپنڈی کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. ٹورسٹ گلاس ٹرین راولپنڈی اسلام آباد تا مری کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. ریجنل ریلوے ٹیکس پنجاب کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. پنجاب کی 100 تحصیلوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب مرین معیشت کا فلیگ شپ پروگرام سہولت بازار پروگرام کے لیے 12 ارب 81 کروڑ 75 لاکھ روپے رکھنے کی تجویز ہے. وزیر اعلیٰ IT پارک کے قیام کے لیے 5 ارب، پنجاب ایئر لائن کے قیام کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. اور آئندہ مالی سال پنجاب ایئر لائن کی ابتدائی معاملات مکمل کرنے کا ٹاسک رکھا گیا ہے. پنجاب ماڈل ویلیج مثالی گاؤں کے لیے 10 ارب، پنجاب ماڈل فش مارکیٹ کے قیام کے لیے 84 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے. پنجاب شرمپ اسٹیٹ مظفر گڑھ کے قیام کے لیے 1 ارب اور شرمپ فارم مظفر گڑھ کے لیے 1 ارب. راولپنڈی میں چلڈرن ہاسپٹل کے لیے 6 ارب. ملتان میں نرسنگ ایجوکیشن سینٹر فار ایکسیلنسی کے قیام. ٹھیک ہے حسن، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ.